شہزادہ عثمان، سچی سی بات یہ ہے کہ اگر میں خود بھی دیکھوں نا تو مجھے میاں محمد نواز شریف کی پالیسی پہ 100% اتفاق ہے۔ آپ جی بتائیں کہ حکومت کو گرا کے کریں گے کیا؟ خود حکومت میں آئیں گے، ڈمی حکومت میں آئیں گے، اسی حکومت میں آئیں گے کہ 2013 میں آتے ہیں، دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں، اکانومی ختم ہو چکی ہوتی ہے، انرجی کرائسس سر پہ ہوتے ہیں، اس گرداب میں سے، اس طوفان کے اندر سے پاکستان کو باہر نکالتے ہیں، اور 2014 کے اندر، یعنی کہ 13 میں آتے ہیں، 14 کے اندر دھرنے کروانے والا کون تھا؟ کن کی ہوں کال ٹیپس آئی تھی؟ یعنی کہ یہ ملک کے وفادار ہیں، یہ ان کے کام ہے۔ کس کو سزا ملی آج تک؟ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے جونیئر ہیں، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلوں نے غداریاں کی تھی؟ کیا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو کسی سزا کی تجویز دی جا رہی ہے؟ آج جو ملک ڈبو رہا ہے نا، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف کو یہی چاہیے، اور وہ یہ کر بھی رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے دائرے کے اندر جاؤ، نہیں جاتے، اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ہم آپ کے لیے اس ملک کو سیدھا کریں، اور آپ گالیاں دو، سازشیں کرو، اور لوگوں کو خوار کرو، تو بھائی اب عوام بھی خوار ہو اور آپ بھی خوار ہو، دنیا میں جائیں نا، تمہارے منہ پہ تماچے پڑیں گے۔ تم یہاں سے لوٹ مار کرتے ہو، جزیرے بناتے ہو، کمپنیاں بناتے ہو، سو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو تم سے۔ یہ تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ ایک مطلب بچپن میں پیزے کھانے کا شوقین تھا تو اس نے جی پیزے بنا لیے۔ باقی تو اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ہیں جن کا ہم نام نہیں لیتے، ان کی ایسی ایسی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے، لیکن وہ ایسی ایکسپوز ہونے والی کمپنیاں نہیں ہیں کہ یہ اپنا ولایتی پراٹھوں کی جو ان سی ہے پیزوں کی بالکل دکانیں بنا لے۔ وہ بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں، آئل کے کتنے بڑے بڑے ویلز خریدے ہوئے ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ ہے۔ بچے سیٹل کرتے ہیں یہاں پہ، لوٹ مار کرتے ہیں، ملک کو تباہی پھیرتے ہیں، باہر جا کے سیٹل ہوتے ہیں، اور کوئی دوسرا جو انسان ہے وہ اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ یار یہ غلط کیا۔ دوسرا بس یہ کہتا ہے کہ مجھے موقع ملے تو میں کروں۔ بالکل، تانے بانے آ کے سارے معاملات کے وہیں جا کے ملتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ ارشد صاحب، یہ میاں صاحب کی آنے کی جو خبریں چل رہی ہیں تو اس کے اوپر لے کر بھی شیر شیر صاحب کے ابھی بیان آیا ہے کہ میں ٹکٹ اپنی جیب سے دوں گا، میاں صاحب آنا چاہیں تو ویزے کا بھی بندوبست کریں گے۔ تو کیا لگتا ہے واقعی میاں صاحب اب تیاری میں ہے پاکستان آنے میں؟ دیکھیں پس پردہ تو جو معاملات ہیں وہ کافی اب یہ اوپن ہو گئے ہیں، لیکن لوگ اتھینٹک بات نہیں کر رہے، اور نہ کرنی چاہیے، نہ ہم لوگ کریں گے۔ جی میاں محمد نواز شریف کے بارے میں جو سوال ہے نا، اس کا میں دو طرح سے جواب دوں گا۔ ایک تو سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ بوکھلائی ہوئی حکومت ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو پکڑ کے لاؤ، پکڑ کے لاؤ، میں خود جاؤں گا بورس سے ملوں گا، اور میرا دوست ہے، اور میں گھسیٹ کے لے کے آؤں گا، میں جناب ویزا کینسل کرواؤں گا، میں ڈپورٹ کرواؤں گا۔ اچھا، پھر جب خبر آتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں تو تمام مصروفیات چھوڑ کے وہ اس بات پہ لگے ہوتے ہیں نواز شریف آ رہا، نواز شریف آ رہا۔ اور تو بھائی تم چاہتے کیا ہو؟ وہ ہوں شخص آئے یا نہ آئے، تمہیں اس بات کی کیا فکر ہے؟ ایک بات۔ دوسرا بات یہ ہے، میاں محمد نواز شریف نے ایک بات کی ہے کہ ممکن ہے کہ میں بہت جلد آپ سے ملاقات کروں۔ وہ کیوں جی ممکن ہے؟ دیکھیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے دو پارٹ ہیں۔ جی ایک ہے ہمارے نارتھ میں جس کو ہم چائنا کہتے ہیں، دوسرا ہے ہمارے مغرب میں جس کو ہم امریکن اور پھر یورپی یونین اور یہ تمام مل کر ہی آتے ہیں۔ یہ دو پارٹس ہیں۔ پہلے ایک پارٹ کمزور تھا، اور یہ جو ایک ہی کا زور تھا، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے، افغانستان سے نکالنے سے لے کر دیکھیں، اور وہ کون تھا جو کہتا تھا کہ یہاں پہ 2 دفعہ اس نے چکر لگایا تھا، سی آئی اے کے چیف نے 2 چکر لگائے ہیں پاکستان میں، لیکن اگلوں نے آگے کہا کہ نکلتے بنو یہاں سے، کوئی نہیں ہوگا۔ کیا اس وقت میں کوئی اڈا نظر آ رہا ہے؟ کیا افغانستان ڈوب گیا؟ کیا افغانستان میں اس سے پہلے بہت خوشحالی تھی؟ جھوٹی سچی خبریں آتی رہتی ہیں۔ پاکستان اگر اپنا منہ کالا کروا رہا ہے، ڈپلومیٹکلی یہ کمزور ہے، تو یہ ان کی اپنی حرکتیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی انفلوئنس نظر آتی ہے، ان کی انفلوئنس باقاعدہ نظر آتی ہے۔ یہ بڑے میں ہوں اس سے زیادہ کھول کے میں نے نہیں بتایا، لیکن تو جی تو لیکن ارشد صاحب اس میں جی جی فرمائیں سر۔ اس کے اندر جو ہے نا، جو یہ بات ہو رہی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میاں صاحب کی میں بات کرتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ کا کام ہی نہیں، آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا، قوانین کے تحت آپ چلیں، آپ اپنے دائرے کے اندر رہیں، پولیٹیشنز کو اپنا کام کرنے دیں، اور آپ کو انہیں کہ الیکشن کی ہم آپ سے گارنٹی لیتے تھے، آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔
آپ کا کام ہے صرف حفاظت کرنا، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے احکامات کے آپ پابند ہیں. اور اگر الیکشن کمیشن جب اپنے اختیارات لے لیتا ہے تو اس کے تمام کاموں کے اوپر آپ عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. آپ عدلیہ نہیں ہیں، آپ مقننہ نہیں ہیں، آپ ایک حکومت کے اداروں میں سے ایک ماتحت ادارہ ہے. یعنی کہ وزارت دفاع کے اندر ایک آپ ادارہ ہے، اس سے زیادہ بالکل کچھ ایسی نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ ساری صورتحال. اور